اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم اپنی تخلیق پہ غور و فکر کریں یا کائنات پہ یا ارد گرد کی چیزوں پہ اگر غور و فکر کریں تو بڑی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بعض اوقات انسان یہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ یار یہ چیز کیوں ہے، یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان تنگ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی کیوں ہے۔ اس کی بڑی ساری مثالیں ہمارے گھروں کے اندر عام طور پہ چھپکلیاں ہوتی ہیں، کاکروچ ہوتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں، تو انسان بڑا تنگ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں بنی ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہمارے ایکو سسٹم کے اندر بہت ہی اہم کردار ہے ان سب چیزوں کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح کی بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس نے اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ان کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اگر یہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس کی نص کے بالکل خلاف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ابھی اس کے پیک نالج پہ نہیں پہنچا، اس کو ایکسپلور نہیں کر پایا اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ اور نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا ضرور بضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور قرآن پاک کی اس پہ ڈائریکٹ ہمیں آیات بھی مل جاتی ہیں جو اس ٹاپک کو، اس مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ فرسٹ آف آل تو ہمیں ایمان رکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس ایریا کے ایکسپرٹ ہوں یا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں مزید غور و فکر کریں، مزید اسٹڈی کریں، اس کو تجربات سے گزاریں اور نئی سے نئی اسٹڈیز جو ہے وہ پبلش کریں، کیونکہ آج کل جو انگریز لوگ ہیں، گورے لوگ ہیں، وہ اسٹڈیز پبلش کرتے ہیں اور ہم مسلمان ان کے رحم و کرم پہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ تو قرآن پاک تو ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ایسی اگر چیز آپ بتا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے بھی نہیں بتائی، تو کتنا زیادہ ایک منی نوع انسان کے لیے یہ معاملہ ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو اکنالج بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی بات میں آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاص طور پہ ہمارے ایک کولیگ تھے، ان کو اپینڈکس کا بھی ریسنٹلی درد اٹھا اور انہیں میڈیکل ایمرجنسی میں جانا پڑا ہاسپٹل، تو پتہ چلا کہ اپینڈکس کی درد ان کی بڑھ گئی ہے اور اب آپریٹ کر کے اس کو نکالنا پڑے گا۔ یہ بڑا ہی کامن پروسیجر ہے، آپ نے بھی عام طور پہ یہ سنا ہوگا کہ اپینڈکس ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور یہ بڑی ہی سیویئر درد ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا سرجیکل پروسیجر کر کے ایک ٹیوب نما آرگن ہوتا ہے ہماری بڑی آنت کے اندر، اس کو کاٹ کے نکال لیا جاتا ہے، تو یہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہو نہ ہو، کوئی برابر ہی ہے یہ بات۔ اسی طرح کے اور بھی کئی آرگن ہیں جو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ بچوں کے اندر تھائرائڈز ہوتے ہیں گلوں کے اندر، یا ناک کے پیچھے کچھ غدود ہوتے ہیں، ایرینوائڈز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ان کا کافی فنکشن ہوتا ہے، لیکن جو انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپریٹ کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کی یہ سمجھ ہے، آج کل کی جو بھی اسٹڈی ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر چیز کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ کے بعد میں آپ کو اس کی ایک آیت ہے قرآن پاک کی ڈائریکٹ، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہاں پہ ہم مزید اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 191۔ ہم پوری ہی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے اندر وہ والا مقصد بھی ہمارا سامنے آ جائے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں میں لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ جو آیت کا درمیانی ٹکڑا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو انسان اقرار کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تم نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی، تو اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی ایسی چیز کو خلقت کرے جو کہ مقصد کے بغیر ہو۔ تو یہاں سے ہمیں بڑا ہی ڈائریکٹ قرآن پاک کا ایک اسلوب مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیدا کرتا جو مقصد کے خلاف ہو۔
آپ دیکھ کے غور کریں، آپ کو بڑی ساری ایسی چیزوں کے اندر سائنس اور حکمت اللہ تعالیٰ کی نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ اس چیز کا مقصد کیا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ایک نتیجے پہ بھی پہنچ گیا ہوا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ بالکل اللہ رسول نے جو ہمیں بات بتائی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے، اور یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کرے کہ جس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ اپنے ارد گرد بتائیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ ہے اس ایریا میں جا رہا ہے اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں انسان ہونے کے ناطے کہ اس کا شاید کوئی مقصد نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ بار بار غور و فکر کریں، ضرور بضرور وہ ایک چیز کو پا لیں گے، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہمیں یہاں سے قرآن پاک میں مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنے کی، جیسے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں بھی بتایا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں، اس غور و فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو کس طرح سے تخلیق فرمایا۔ تو اس کے اندر ہی خلقت میں ہی جو وہ آثار و رموز ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر ہی وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی کہ جو بغیر کسی مقصد کے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے کہ کوئی ایسی چیز پیدا کرے کہ جو عبث ہو، جس کا کوئی بھی مقصد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم غور و فکر کرتے رہیں اور قرآن پاک کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اور اس طرح کی جہاں بھی اصلاح کرنے کی کوشش ہے اس کے بارے میں ہم دوسروں کو گائیڈ کریں اور آواز اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔